تربیلا ڈیم اسلام آباد سے 50 میل کے فاصلے پر تربیلا کے مقام پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ ڈیم کیوں تعمیر کیا گیا، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ پاکستان بننے کے بعد بھارت نے پاکستان کے مشرق میں بہنے والے دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی پر اپنے ترجیحی حق کا دعویٰ کیا، جس سے پاکستان کی زراعت کو زبردست خطرات لاحق ہو گئے۔ کئی سال کی گفت و شنید کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان 19 ستمبر 1960 کو نہری پانی کا ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کو سندھ طاس کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت راوی، ستلج اور بیاس کا پانی بھارت کو دے دیا گیا، جبکہ دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان نے دریائے سندھ پر ایک ڈیم بنانے کا منصوبہ پیش کیا۔ 14 مئی 1968 ڈیم کے تعمیراتی کام کے لیے وابڈا اور جوائنٹ وینچر کے درمیان 62 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالر کے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ مالی اعتبار سے اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا معاہدہ تھا۔ 4 نومبر 1968 کو صدر محمد ایوب خان نے ڈیم کی کھدائی کا افتتاح کیا۔ اس کی تعمیر 1976 میں مکمل ہوئی اور 1977 میں اس بند نے کام کا آغاز کر دیا۔ تربیلا ڈیم کی لمبائی 9000 فٹ، اونچائی 485 فٹ اور گنجائش 18 کروڑ 60 لاکھ فٹ ہے۔ تربیلا جھیل تقریباً 100 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ تربیلا جھیل 1101 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کر سکتی ہے۔ اس جھیل کی وجہ سے اس علاقے میں آباد تقریباً 120 دیہات متاثر ہوئے اور 96,000 افراد پر مشتمل آبادی کو نقل مکانی کی صعوبت برداشت کرنی پڑی۔ اٹھارہ سو 72 کے بندوبست کے مطابق سید خانیوں کے مورث اعلیٰ سید خان نے 300 سال پہلے یعنی 15ویں صدی عیسوی میں علاقہ خالصہ پر بزور شمشیر دخل وارثانہ پایا۔ اسی وقت رقبہ کھلا بٹ پر بھی قبضہ کیا۔ اس کی وفات کے بعد کھلا بٹ کے گاؤں اور اس کا رقبہ عظمت خان برادر سید خان کو دیا گیا اور باقی رقبہ اس کے پسران رضا محمد خان، دریا خان، مقرب خان، بہادر خان، قطب خان اور یوسف خان پر مساوی تقسیم کیا گیا۔ یہ علاقہ خالصہ قوم گجر کا تھا اور وہی یہاں بستے تھے۔ بابا سید خان جب پار دریائے سندھ سے موزہ کوٹھا علاقہ یوسف زئی سے یہاں آیا تو اس وقت صرف 2 پرانی آبادیاں کھلا بٹ اور کانڈل تھیں۔ پہلے اس نے کھلا بٹ کی آبادی میں اپنی چند ڈھوگ بنا کر اپنا مال مویشی یہاں رکھا اور خود پھر پار چلا گیا۔ چونکہ اس وقت اس علاقے کی اقوام اور علاقہ غیر مثلا تناول، دلزاق، ترک و ترین کے مابین اکثر چپکلش رہتی تھی، اس لیے سب اقوام نے مل کر سید خان کے پاس فریاد کی۔ اس وقت اس نے آ کر اس علاقے میں بمقام کھلا بٹ سکونت اختیار کر لی اور علاقے کی اقوام کو آپس کی چپکلش سے بچاتا رہا۔ آخر عہد اسلام تک کی آبادی بدستور آباد و بارونق رہی۔ سکھ دور حکومت کے آغاز میں الہی بخش توپ خانے والے، جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج کا افسر تھا، سے سید خانیوں کی رنجش ہو گئی، جس کے نتیجے میں سب قوم نے رعایا سمیت ناڑا کے مقام پر قلعہ بندی کر لی اور الہی بخش سے لڑائی شروع کر دی۔ الہی بخش نے کھلا بٹ اور کانڈل کو جلا دیا، مگر ناڑا کے مقام پر بدستور 4 برس تک لڑائی اور چھیڑ چھاڑ جاری رہی۔ اس کو فتح کرنے کے لیے پہلے مائی صدا کوڑ، پھر شیر سنگھ، بعد میں جمیت سنگھ اور رام دیال اور ان کے بعد سردار ہری سنگھ الہی بخش کی مدد کے لیے آتے رہے، لیکن ہر بار شکست کھا کر فرار ہوتے رہے۔ آخر میں مہاراجہ رنجیت سنگھ خود آئے۔ ان کے مقابلے میں سید خانی مغلوب ہو کر پار دریا سندھ چلے گئے۔ چند ماہ بعد سردار ہری سنگھ نے باجازت مہاراجہ رنجیت سنگھ سید خانیوں کو بلا کر اس جگہ آباد کیا۔ کھلا بٹ اور کانڈل کی آبادی نے رونق پکڑی۔ موزہ کھلا بٹ کو علاقے کے مرکزی گاؤں کی حیثیت حاصل تھی۔ گاؤں میں تقریباً 550 گھر آباد تھے۔
غالب آبادی عثمان زئی پٹھانوں کی تھی۔ ملی جلی طرز معاشرت کی اس گاؤں کے باسیوں کا پیشہ زراعت، کھیتی باڑی اور ملازمت تھا۔ زمینیں زرخیز تھیں اور باغات بکثرت تھے۔ سب سے بڑا ڈیرہ خان بہادر صاحب کا تھا، جو چیف آف عثمان بھی تھے۔ بڑ والا حجرہ گاؤں کا مرکزی حجرہ تھا۔ اس کے علاوہ رسالدار خواج محمد خان کا اور فیض محمد خان کے حجرے بھی مشہور تھے۔ فیض محمد خان مسلم لیگ ضلع ہزارہ کے صدر تھے اور نیشنل گارڈ کا دستہ بھی آپ کے پاس تھا۔ داڑھی، ممایا اور کانڈل قریبی گاؤں تھے۔ معروف شخصیات میں نامور عالم دین قاضی عبدالسبحان، مولوی حبیب الرحمن فاضل دیوبند علاقے بھر میں دینی علوم پر دسترس کی وجہ سے مشہور تھے۔ سالار نواب خان اور سالار عزیز الرحمن کبڈی کے مشہور کھلاڑی تھے۔ فضل اللہ گتکا بازی میں بے مثال مہارت کے حامل کھلاڑی تھے۔ قمر زمان خان اعلیٰ نسل کے بیل رکھنے کی وجہ سے منفرد شہرت کے مالک تھے۔ مرزا خان کاکا ایک سماجی شخصیت کے طور پر مشہور تھے۔ بنارس خان باقاعدہ حکیم تو نہ تھے مگر حکمت پر گہری دسترس رکھتے تھے۔ ان کے دونوں بازو نہیں تھے۔ ان کے شاگرد ان کی بتائی ہوئی ادویات ضرورت مندوں کو فراہم کرتے۔ بنارس خان انجمن متاثرین تربیلا ڈیم کے پہلے صدر تھے۔ متاثرین کے حقوق کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے متاثرین کے حقوق کے لیے تادم مرگ بھوک ہڑتال بھی کی، جس کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ سرحد حیات محمد خان شیرپاؤ نے آ کر ختم کرایا اور مطالبات منظور کیے۔ آپ کا انتقال کراچی میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ ارشاد احمد خان گورڈن کالج کے گریجویٹ اور نواب آف کے سیکریٹری تھے۔ گاؤں میں بوری والے بابا کی زیارت بہت مشہور تھی۔ حاجی محمد عمر خان بھی گاؤں کی ایک معروف شخصیت تھی۔ علی پور سیداں پنجاب کی معروف روحانی شخصیت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ جب علاقے کے دورے پر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کھلا بٹ میں قیام فرماتے اور صوبیدار میر افضل خان آپ کے میزبان ہوتے۔ مہدی زبان خان بھی کھلا بٹ اور علاقے کی ایک معروف شخصیت تھے۔ وہ ایک سرکردہ زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جید عالم دین بھی تھے۔ کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ مناظرہ بازی اور شکار ان کے دل پسند مشاغل تھے۔ باغات سے گہرا لگاؤ تھا۔ ان کے باغات کے مالٹے پھلوں کی نمائش میں اکثر اول انعام پاتے۔ جرگے کے ممبر بھی تھے۔ نہایت دلچسپ گفتگو کرتے تھے۔ باشرہ شخصیت، سفید لباس، سر پر پگڑی، خوبصورت داڑھی ان کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ وجیح اور دراز قد تھے۔ قاضیہ گاؤں کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھاتے تھے۔ اعلیٰ پائے کے خطیب تھے۔ دینی علوم پر گہری دسترس رکھتے تھے۔ گاؤں کی ایک معروف شخصیت بوری والا بابا تھے۔ ان کا تعلق بخاری سید خاندان سے تھا۔ مجذوب فنا فی اللہ تھے، چونکہ ہر وقت بوری کا لبادہ اوڑے رہتے تھے اس لیے اس نام سے مشہور ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی بیٹھک میں ساری عمر گزار دی۔ آپ ہاتھ میں بوری پکڑے ردی کاغذ جمع کرتے تھے۔ وفات کے بعد ان کی تدفین کھلا بٹ میں ہی ہوئی۔ ان کے مزار پر سالانہ عرس ہوا کرتا تھا۔ اب بھی جب جھیل میں پانی اترتا ہے تو بڑی تعداد میں عقیدت مند وہاں آ جاتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ کھلا بٹ گاؤں میں انور خان نامی ایک مجذوب بھی تھا۔ وہ ہمیشہ ایک پیرہن پہنے پھرتا تھا۔ اس کا انتقال کھلا بٹ ٹاؤن شپ میں ہوا۔ کھلا بٹ گاؤں میں 3 بڑی مساجد تھیں۔ تربیلا ڈیم بن جانے کے بعد اس گاؤں کی غالب آبادی نقل مکانی کر کے کھلا بٹ ٹاؤن شپ کے سیکٹر نمبر 4 میں آباد ہو گئی۔ قریبی چوک کا نام عثمان زئی قوم کے نام پر عثمان چوک رکھا گیا۔ ہزارہ گزیٹئر میں اس گاؤں کے بارے میں مندرجہ ذیل تحریر موجود ہے۔ ہری پور سے 5 میل کے فاصلے پر تربیلا کی سڑک سے قدرے مغرب کی طرف ایک کافی بڑا گاؤں ہے۔ اس کا نام ایک سیدھے بڑے پتھر کی وجہ سے پڑا ہے جسے کھلا وٹا کہتے ہیں۔ یہ پتھر ایک مسجد میں موجود ہے۔ کھلا بٹ کے خان ہزارہ کے سرکردہ عثمان زئی ہیں۔ ان کا ذکر دوسرے باب میں کیا گیا ہے۔ اس کی آبادی 11,762 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا رقبہ 11,454 ایکڑ ہے، جس میں 11,152 ایکڑ زیر کاشت ہے۔ تقریباً تمام زمین کو آبپاشی کی سہولت میسر ہے۔
زمین کا مالیہ 3000 روپے ہے۔ 800 روپے چھوڑ کر باقی تمام مالیے کی رقم قبیلے کے سردار اور نمبردار محمد امان خان کو دے دی جاتی ہے۔ یہاں ایک ذیلی ڈاکخانہ اور ایک پرائمری اسکول ہے جس میں 52 بچے زیر تعلیم ہیں۔ سید خان بابا نے 15ویں صدی عیسوی میں بزور شمشیر اس علاقے میں دخل وارثانہ پایا اور یہاں سب سے پہلے کھلا بٹ اور کانڈل کے موازات قائم کیے۔ سید خان بابا کے 4 فرزند تھے جن کے نام فتح محمد خان، عبداللہ خان، میر زمان خان اور قلندر خان تھے۔ عبداللہ خان کے ایک بیٹے کرم خان کی اولاد میں فیض محمد خان جو کہ بہت بہادر، مخیر اور معروف سیاسی شخصیت کے مالک تھے، عطا محمد خان، دوست محمد خان، یہ ایک بہادر، قوی الجثہ، طاقتور اور ہمدرد شخصیت کے مالک تھے۔ لائل پور میں زرعی اراضی کے مالک تھے۔ فوج میں رسالدار میجر کے عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔ خان بہادر محمد زمان خان کی تعلیم و تربیت ان کے زیر سایہ انجام پائی۔ وہ عبوری دور میں چیف آف کھلا بٹ کے فرائض ادا کرتے رہے اور سردار محمد خان تھے۔ دوسرے بیٹے معاذ اللہ خان کی اولاد میں عزیز محمد خان درگڑی والے تھے۔ عزیز محمد خان کے 2 فرزند رفیق احمد خان اور سلطان احمد خان تھے۔ سید خان بابا کے بیٹے میر زمان خان چیف آف اتمان کے فرزند اور جانشین خانی زمان خان کے 9 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: محمد امان خان جانشین اور چیف آف اتمان، خواص محمد خان، محمد حسین خان، محمد یوسف خان، محمد اسلم خان، محمد سرور خان، محمد ناصر خان، شیر محمد خان اور پیر محمد خان۔ محمد امان خان کے فرزند اور جانشین خان بہادر محمد زمان خان چیف آف اتمان اور ان کے 2 بیٹے شوکت زمان خان چیف آف اتمان اور احمد زمان خان تھے۔ یہ دونوں لاولد وفات پا گئے۔ خانی زمان خان کے دوسرے بیٹے خواص محمد خان کے بیٹوں میں محمد نواز خان، محمد فیاض خان جو کہ خان بہادر محمد زمان خان کے داماد بھی تھے، احمد نواز خان اور حق نواز خان کے نام شامل ہیں۔ خانی زمان خان کے 2 بیٹے محمد یوسف خان اور پیر محمد خان لاولد فوت ہوئے، جبکہ شیر محمد خان کے فرزند مہدی زمان خان تھے۔ خانی زمان خان کے بیٹے محمد اسلم خان کے 5 فرزند اور محمد سرور خان کے 7 فرزند تھے۔ محمد احسن خان سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کھلا بٹ محمد سرور خان کے فرزند تھے۔ خانی زمان خان کے بیٹے محمد ناصر خان کے 2 فرزند فخر زمان خان ریٹائرڈ کمشنر اور حبیب الرحمان خان تھے۔ فخر زمان خان کا ایک ہی فرزند مسعود ناصر خان ہے جو کہ قوانین کھلا بٹ کی روایت کا امین، سخی اور ہمدرد تھا۔ فیض محمد خان کھلا بٹ کی معروف سیاسی شخصیت تھے۔ قائد اعظم کے قریبی رفقا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے۔ ذاتی طور پر بہت ہمدرد، محب وطن، سخی، رحم دل اور جرأت مند انسان تھے۔ مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے چیف سالار تھے۔ ان کے 3 بیٹے خورشید محمد خان، والد محمد زبیر خان، خالد زمان خان، طارق زمان خان، ممتاز احمد خان لاولد اور اقبال محمد خان، والد ارشد محمود خان اور شاہد محمود خان تھے۔ عطا محمد خان کے بیٹے رضا محمد خان، والد افتخار احمد خان، فاروق احمد خان، امان اللہ خان تھے۔ یہ مدرسہ مسجد خانہ والی میں قائم تھا۔ مسجد اور مدرسہ عبداللہ خان پسر سعد اللہ خان نے قائم کیا تھا۔ مسجد خانہ والی کا شمار اس دور کی شاندار مساجد میں کیا جاتا تھا۔ مسجد کی عمارت بہت شاندار تھی۔ اس کے گنبد اور مینار دور دور سے دکھائی دیتے تھے۔ مسجد سے ملحق مسافر طلباء کے لیے ایک ہال اور اقامت گاہ تھی۔ مسجد کا اپنا کنواں تھا اور غسل خانے اور وضو خانے تھے۔ عمارت ایک بلند سطح پر قائم تھی۔ مرکزی دروازے تک پہنچنے کے لیے 20 سیڑھیاں طے کرنا پڑتی تھیں۔
مدرسے میں کثیر تعداد میں مسافر اور مقامی طلبہ ہر وقت زیر تعلیم رہتے تھے۔ مدرسے کی شہرت کی وجہ سے دور دور سے طلبہ حصول تعلیم کے لیے یہاں آتے تھے۔ طلبہ کے قیام و طعام میں خوانین خلا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس مدرسے کا منتظم محمد ناصر خان تھا، جو کہ میر زمان خان کا پوتا اور خانی زمان کا بیٹا تھا۔ اس مسجد کے بانی عبداللہ خان کی قبر بھی احاطہ مسجد کے اندر بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مدرسے کے بڑے معلم قاضی فضل سبحان کی قبر بھی احاطہ مسجد کے اندر واقع تھی۔ تربیلا جھیل میں زیر آب آنے کے بعد کئی برسوں تک اس کے آثار باقی تھے، لیکن بعد میں یہ منہدم ہو گئی۔ رہے نام اللہ کا۔